I am Dr. Mehdi Hasan, Professor of Journalism, and I am discussing with you the history of mass media in Pakistan. Mass media are all those media through which we can communicate to large number of people, which is called mass communication, communication at mass level. We have discussed newspapers, magazines, books, loudspeakers, video cassettes, audio cassettes, radio broadcasting, and television. Their impact on society, their history, origin, development, and progress they have made since their introduction in Pakistani society. Now we pass on to a medium which is a very popular medium, not only in Pakistan but all over the world, as a medium of entertainment and as a medium of serious communication. And that is the medium of film, or as popularly known, cinema or motion pictures. We call it motion picture because the theme of these pictures, of the cinema, is moving pictures, which was invented soon after the invention of photography, and after they succeeded in making the image permanent in a photograph. تصویر جب ایجاد ہوئی، کیمرہ ایجاد ہوا، پن ہول کیمرے سے شروع ہوا تھا، جس میں لینس نہیں ہوتا تھا، ایک باریک سوراخ ایک کالے ڈبے میں بنا دیا جاتا تھا باکس میں، اس پہ جو امیج اس سوراخ کی وجہ سے، روشنی گزرنے کی وجہ سے اس بلیک باکس کی بیک پہ بنتا تھا، وہاں سلور نائٹریٹ کوٹڈ کاغذ یا شیشہ پہلے لگایا جاتا تھا، بعد میں سیلولائڈ ایجاد ہوا، جب فلم ایجاد ہوئی اس پہ امیج آ جاتا تھا وہ. لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس امیج کو پرماننٹلی کیسے فکس کیا جائے، جس کو ہم فوٹوگرافی کی زبان میں فکسنگ کہتے ہیں. اس میں کافی وقت لگا، ورنہ تصویر تو آ جاتی تھی، لیکن وہ دیکھتے دیکھتے روشنی کی وجہ سے، سلور نائٹریٹ پہ جو روشنی کا اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ بہت جلدی کالی ہو جاتی تھی اور تصویر ختم ہو جاتی تھی. تو تصویر کو پرماننٹ کرنے میں کافی وقت لگا. اس میں کامیابی کے بعد جب تصویر کشی کامیاب ہو گئی اور ایک کروٹ قسم کے کیمرے بھی ایجاد ہو گئے، تو پھر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ موومنٹ کو کس طرح لوگوں کے سامنے تصویروں کے ذریعے سے پیش کیا جائے. کوئی چلتی ہوئی ٹرین ہے، کار ہے. یہ بات ہے 19ویں صدی کے اینڈ کی، 1890، 1889 سے لے کے آن ورڈ. تو انگلستان میں اور امریکہ میں بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے تھے. جرمنی میں بھی کام شروع ہوا تھا کہ کس طرح موومنٹ کو دکھایا جائے، جو بہت فیسینیٹ کرتا تھا یہ خیال لوگوں کو کہ اگر تصویر میں موومنٹ دکھائی جا سکے تو وہ ایک بڑی یونیک چیز ہوگی، بڑی ان یوزول چیز ہوگی، اور لوگوں کی تفریح کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے یا معلومات کے لیے اس میں بڑی گنجائش ہوگی، اور یہ کمرشلی بھی کامیاب ہوگی اور پاپولر بھی ہو جائے گا یہ طریقہ. چنانچہ بہت سے لوگوں نے تجربات شروع کیے ہوئے تھے کیمرے میں فلم کو موو کر کے
جو ایک امیج بنانے کا طریقہ دریافت ہوا تھا فوٹوگرافی میں، اس میں بہت سے امیج مختلف سٹائل سے، مثلاً ایک تصویر میں ہاتھ یہاں ہے، دوسری میں یہاں آ گیا، تیسری میں یہاں آ گیا، چوتھی میں یہاں آ گیا. اینڈ وین یو موو دیٹ اسٹرپ ود اے فکسڈ اسپیڈ بفور دی پروجیکٹر، تو وہ ایک موومنٹ کا تاثر پیدا ہو جاتا تھا اس میں، کہ ہاتھ یہاں سے یہاں تک کیسے آ گیا، یا آدمی چلتا ہوا ایک قدم لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، تو اس کی چال جو ہے وہ بھی نظر آنے لگی. شروع میں جو فلمیں بننی شروع ہوئیں 90s میں، 19 سینچری کے 90s میں، 1890 اور اس کے بعد 1896 تک، وہ بہت چھوٹی تھی. 15 20 فٹ کی سٹرپس فلموں کی دستیاب تھی. اس پہ جو فلم بنتی تھی وہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ کی موومنٹ ہوتی تھی، اور اس میں زیادہ تر ایسے مناظر ہوتے تھے جو لوگوں کو اپنی موومنٹ کی وجہ سے، اپنی حرکت کی وجہ سے اٹریکٹ کر سکیں. مثلا سمندر کی لہریں کس طرح دور سے اٹھتی ہیں اور ساحل سمندر تک آتی ہیں، اس کی بہت سی فلمیں بنائی گئیں. ٹرین ایجاد ہو چکی تھی، ٹرین کا اسٹیشن پہ آنا، رکنا، مسافروں کا اس کی طرف بڑھنا، یہ ایک بہت پاپولر سبجیکٹ تھا. اس پہ بہت سی فلمیں بنائی گئیں. یا اور کوئی کسی عمارت سے لوگ نکل رہے ہیں، اس میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ سب فلمیں ابھی خاموش تھیں، سائلنٹ موویز کہتے ہیں. آواز بہت بعد میں آئی، تو اس میں صرف موومنٹ اہمیت رکھتی تھی، حرکت اہمیت رکھتی تھی. تو ایسے سبجیکٹ بنائے جاتے تھے جس کی موومنٹ اٹریکٹیو ہو، یا جس کی موومنٹ میں لوگوں کو دلچسپی ہو. اور عام طور پہ یہ سارا ایکوپمنٹ ان موشن پکچرز کا، جو لوگ دلچسپی رکھتے تھے اس کام میں، وہ خود اپنا ایکوپمنٹ بناتے تھے اور ایجاد کرتے تھے. بازار میں دستیاب نہیں تھے مووی کیمرے یا فلمیں یا اس کے پروجیکٹر. یہ سب وہ خود سے بناتے تھے اور ایجاد کرتے تھے. اس کے بعد یہ کام 1896 تک ہوتا رہا. جرمنی میں، انگلستان میں اور امریکہ میں. سب سے زیادہ کام اس کا انگلستان میں ہوا. اور فلم کی جب ہسٹری پہ ہم بات کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام پوائنرنگ ورک جو ہے، اس کا ابتدائی کام جو ہے ایجاد کا اور اس کو ترقی دینے کا، وہ انگلستان میں ہوا تھا. یہاں میں یہ بتا دوں آپ کو کہ موونگ سبجیکٹ کو دیوار پہ یا کسی اسکرین پہ پروجیکٹ کرنے سے پہلے ایک میجک لینٹرن کے ذریعے سے سلائیڈز دیکھنے کا اور دکھانے کا طریقہ ایجاد ہو چکا تھا اور کافی مقبولیت حاصل کر چکا تھا. سلائیڈ ہم اس تصویر کو کہتے ہیں جو ایک ٹرانسپیرنٹ پازیٹیو ہوتا ہے، جس میں سے لائٹ گزر سکتی ہے. وہ اسی مٹیریل پہ ہوتا ہے جس مٹیریل پہ نیگیٹو بنایا جاتا ہے آج کل کی تصویروں کا. اسی مٹیریل پہ جب ہم پازیٹیو بناتے ہیں تو اس کو ہم سلائیڈ کہتے ہیں. پہلے وہ شیشے پہ بھی بنتی تھی، آج بھی بنتی ہیں بعض اشتہار بازی کے لیے. ایڈورٹائزنگ کی سلائیڈز شیشے پہ بھی بنائی جاتی ہیں.
لیکن عام طور پہ اب فلم پہ سلائڈ بنانے کا اس کی باقاعدہ فلمیں بازار میں دستیاب ہیں، جس کو پازیٹیو فلم بھی کہتے ہیں، کہ اس میں ڈائریکٹلی جب آپ تصویر بناتے ہیں اور اس کو پروسیس کرتے ہیں تو وہ بجائے نیگیٹو بننے کے ڈائریکٹلی پازیٹیو بنتا ہے اس کو. اور اسی قسم کا پازیٹیو آپ نیگیٹو سے فلم پہ، اسٹرپ پہ پرنٹ نکال کے اس پہ بھی آپ پازیٹیو حاصل کر سکتے ہیں. تو ان سلائیڈز کو پروجیکٹر کے ذریعے سے، جس کو میجک لینٹرن کہا جاتا تھا، کہ جس میں آگے ایک لینس لگا ہوتا تھا اور لینس کے اور لائٹ کے سورس کے بیچ میں سلائیڈ رکھ دی جاتی تھی، تو اس کو سلائیڈ سے بہت بڑے سائز پہ دیوار پہ پروجیکٹ کر کے یا کسی اسکرین پہ پروجیکٹ کر کے سفید جگہ پہ اس کو دکھایا جا سکتا تھا. وہ ایک ہی تصویر ہوتی ہے سلائیڈ جو ہے پروجیکٹر میں، اور وہ تصویر بنائی جاتی تھی اور بنائی جاتی ہے آج بھی بہت محنت سے. اس کی ساری ڈیٹیلز فوٹوگرافر دیکھتا ہے، اس کی لائٹنگ دیکھتا ہے، اس پہ وقت لگاتا ہے، محنت کرتا ہے. لیکن جب آپ سیریز آف فوٹوگرافس بنائیں گے تو اس میں ایک ایک فریم پہ اتنی محنت نہیں کی جا سکتی، وہ پاسبل بھی نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی، کیونکہ آج کل جو کیمرے ہیں، مووی کیمرے، ان میں تو بیٹری کے ذریعے سے ایک خاص سپیڈ کے ساتھ فلم موو کرتی رہتی ہے لینس کے آگے، اور ہر موومنٹ پہ، ہر فریم پہ لینس کھلتا ہے، لائٹ کو اور امیج کو، سامنے جو چیز بھی لینس کی ہوتی ہے اس کو فلم پہ ڈالتا ہے اور لینس بند ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ آج کل الیکٹرانکلی کنٹرولڈ ہوتا ہے. لیکن جب شروع میں مووی کیمرے ایجاد کیے تھے، اور خاص طور پہ خود بناتے تھے لوگ اپنے ہاتھ سے، ایسے کیمرے ابھی باہر کے ممالک میں میوزیمز میں موجود ہیں، وہ کیمرے ہاتھ سے چلائے جاتے تھے. ان میں جو فلم موو کرتی تھی لینس کے سامنے، اس میں ایک ہینڈل لگا دیتے تھے کیمرے میں، اور اس کو موو کرنے سے فلم لینس کے سامنے موو کرتی تھی، اور ایک سپول سے دوسرے سپول پہ کنورٹ ہو جاتی تھی. شروع میں 15-20 فٹ میں نے بتایا کہ لمبی سٹرپس دستیاب تھیں جو 1-1.5 منٹ کی موومنٹ دکھا سکتی تھی. اس کے بعد کافی طویل عرصے تک، 10-12 سال تک، 1906 تک اگر ہسٹوریکلی بات کریں ہم، تو فلمیں 60 فٹ اور 80 فٹ لینتھ کی دستیاب ہونے لگی تھی. فلم سٹرپس جن پہ فلم بنائی جا سکتی ہے، تو وہ بھی 5-7-8 منٹ کی فلم ہوتی تھی. تو بہت عرصے تک صرف 5-5-7-7 منٹ کی فلمیں بننی شروع ہوئی، جن کو لوگ جو یہ بناتے تھے فلمیں اپنی اچیومنٹ دکھانے کے لیے دوسروں کو، اور اس میڈیم کی اسٹرینتھ اور اس کی فیوچر پراسپیکٹس دکھانے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے اس کی نمائش کر دیتے تھے کہ میں نے یہ فلم بنائی ہے. عام طور پہ اپنے دفتر میں، اپنی دکان میں، یا کبھی کبھی تھیٹر کے اسٹیج پر، جب تھیٹر کا سین بدلنے کے لیے پردہ گرایا جاتا تھا، آج بھی گرایا جاتا ہے جب کئی ایکٹ کا ڈرامہ ہوتا ہے، تو اسٹیج پہ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے پردہ گرا کے اس میں کچھ وقت لگتا ہے. تو لوگوں کو اس عرصے کے لیے، آڈینس کو مصروف رکھنے کے لیے آج کل کوئی میوزک کا آئٹم پیش کر دیا جاتا ہے، میوزک پیش کر دی جاتی ہے، کوئی اسمال اسکٹ، مزاحیہ، کوئی ڈائلاگ، کوئی اور چھوٹی موٹی تقریر، تعارف کسی کا،
یہ طریقہ رائج ہے آج کل تھیٹرز میں. یہ جو مختصر فلمیں تھیں ان کے بنانے والوں نے یہ 3-3, 4-4, 5-5 منٹ کی فلمیں تھیٹر میں سٹیج پہ سیٹ کی تبدیلی کے درمیان جو وقفہ آتا تھا اس میں آڈینس کو مصروف رکھنے کے لیے دکھانی شروع کی. بہت سے ایسے فلم بنانے والے بچوں کو جمع کر کے اور ایک باکس میں، جیسے کبھی کبھی ہمارے یہاں دیہات میں میلوں پہ آتے ہیں جو آنکھ لگا کے بچے بیٹھ جاتے ہیں اور چلتی پھرتی تصویریں دیکھتے ہیں، اس میں جو ہاتھ سے چلاتے ہیں تصویریں کاغذ پہ بنی ہوئی، اور اس میں کوئی 5-7 منٹ کی کہانی بچوں کو دکھاتے ہیں. اس قسم کے بڑے باکس بنا کے اس پہ آنکھیں لگا کے بچے زیادہ تر فیسٹیولز میں اور مختلف قسم کے جو سیلیبریشنز ہوتی تھیں ان پہ لوگوں نے بچوں کی تفریح کے لیے یہ طریقہ شروع کیا تھا. بعد میں جب 60 اور 80 فٹ کی فلم ملنے لگی اور لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ایسے سبجیکٹس کے لیے جس میں لوگوں کی دلچسپی ہو، مثلا ٹورزم کے لیے، اچھے مقامات لوگوں کو دکھانے کے لیے، بازار میں موومنٹ کے لیے، رونق دکھانے کے لیے کسی دکان کی، کسی بازار کی، یا ریلوے اسٹیشن پہ مسافروں کا آنا جانا، ان کی سرگرمیاں، رونق پلیٹ فارم پہ وہ دکھانے کے لیے. سمندر کے مناظر بہت بنائے گئے کیونکہ لہریں بہت فیسینیٹ کرتی تھی لوگوں کو، کہ جب آدمی دیکھتا ہے سمندر کنارے کھڑا ہو کے کہ لہریں کس طرح پیچھے جاتی ہیں، کس طرح آگے آتی ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ یہ لوگوں کو تھیٹر میں بھی دکھایا جائے، بغیر سمندر پہ پہنچے وہ یہ چیز دیکھ سکیں. تو یہ سبجیکٹس بنائے گئے. کچھ سائنٹیفک سبجیکٹس پہ بھی شارٹ فلمیں بنی، اس میں مائکروسکوپ استعمال کر کے بھی بنائی گئیں. یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں کہ 1905 میں امریکہ میں اسی طرح مائکروسکوپ استعمال کر کے ایک 5-7 منٹ کی فلم بنائی گئی تھی چیز کی تیاری پہ، پنیر کی. تو آپ کو پتا ہے پنیر جو ہے وہ فرمنٹیشن سے تیار ہوتا ہے. ایک فرینڈلی بیکٹیریا جو ہے وہ دودھ کو پنیر میں تبدیل کرتا ہے، جس طرح دودھ کو دہی میں بھی فرینڈلی بیکٹیریا کنورٹ کرتا ہے، اور خمیر جس چیز میں بھی اٹھتا ہے وہی فرینڈلی بیکٹیریا ہوتا ہے اس میں. تو جب وہ فلم دکھائی گئی لوگوں کو کہ پنیر بننے کا کیا پروسیس ہے چیز کا، تو لوگوں نے چیز خریدنا چھوڑ دیا. جب مائکروسکوپ کے ذریعے سے انہوں نے تصویروں میں دیکھا کہ بیکٹیریا دودھ کو چیز میں کنورٹ کر رہا ہے، تو ان کو کراہیت آنے لگی پنیر کھانے سے، اور انہوں نے پنیر کھانا چھوڑ دیا. جس پہ پنیر بنانے والی ایک کمپنی نے اس فلم بنانے والے پہ عدالت میں ایک دعویٰ بھی دائر کیا اور یہ کہا کہ اس سے میرے بزنس کو نقصان پہنچا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، روزمرہ دیکھتے ہیں، مگر ہمیں اس کی اصلیت کا، سائنٹیفک اصلیت کا اور میڈیکل کے اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں روزمرہ زندگی میں ایسی ہوتی ہیں. مثلا ایک کہاوت ہے ہمارے یہاں کہ آپ جس ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کے کچن میں نہ جائیں آپ، یا اس کی پینٹری میں جہاں کھانا پلیٹوں میں ڈالا جاتا ہے دیگچی سے نکال کے، وہاں آپ نہ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہاں ہو سکتا ہے کہ اس کی صفائی یا اس کے انتظامات آپ
کی سیٹسفیکشن کے مطابق نہ ہوں اور پھر آپ وہ کھانا نہ کھا سکیں. تو اسی طرح وہ پنیر کی فلم کے ساتھ ہوا کہ پنیر کی فلم دکھائے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے پنیر کھانا چھوڑ دیا تھا. پہلی ایسی مووی موشن پکچر جس میں کہانی بیان کی گئی باقاعدہ، وہ گریٹ ٹرین رابری کے نام سے کلاسیکل کا درجہ حاصل ہے. اس کو میوزیمز میں موجود ہیں، بہت ملکوں کے فلم میوزیم میں. یہ ایک 9-10 منٹ کی فلم تھی جس میں کہانی ایک اس ٹرین پہ ڈاکے کی کہانی تھی جو سرکاری خزانے کے پیسے اور سونا وغیرہ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن لے جاتی تھی. بعد میں اس موضوع پہ بہت سی فلمیں بنی، آج کل بھی بنی، 20ویں صدی میں بھی بنی، مطلب آج کل سے کہ جدید زمانے میں بھی. اور آج کل جس قسم کی ٹیکنیکل فیسلٹیز حاصل ہیں اس میں تو بہت امپروومنٹ ہوئی ہے. یہ موضوع ہمیشہ سے ٹرین کو لوٹنے کا یا کسی بڑے میوزیم سے کسی پیس کو چرانے کا کامیابی کے ساتھ، کیونکہ چور کو کہانی نویس عموماً بہت بڑا آرٹسٹ بنا کے پیش کرتے ہیں، اور وہ چور بہت بڑا آرٹسٹ سمجھا جاتا ہے جو سخت سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کو ناکام کر کے اپنا کام کر جائے. تو یہ سبجیکٹ جو ہے، یہ موضوع، یہ بہت سے کہانی لکھنے والوں کے لیے فلموں کی بہت فیسینیٹ ان کو کرتا رہا ہے، اور اس پہ بہت سی فلمیں بنی. تو پہلی فلم بھی کہانی والی اسی سبجیکٹ پہ بنی تھی جو 9 منٹ کی فلم تھی، اور لوگوں نے پہلی دفعہ ایک کہانی کا اس میں انداز دیکھا. فلم کو بہت اہم اور مؤثر ذریعہ ابلاغ سمجھا جاتا ہے. اگرچہ ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں، ابھی اس کی وہ اہمیت ریکگنائز نہیں کی گئی ہے، اسے محسوس نہیں کیا گیا ہے، اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ سنجیدہ موضوعات پہ لوگوں کا رویہ تبدیل کرنے کے لیے یا ان میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے فلم کو بہت کم استعمال کیا گیا ہے. لیکن دوسرے ملکوں میں جہاں فلم پہ بہت کام ہوا ہے اور بہت ترقی کی ہے فلموں نے، اس کو ایک بہت سنجیدہ اور بہت اہم ذریعہ ابلاغ یا مینز آف کمیونیکیشن، مینز آف پرسویشن اینڈ کنوینسنگ سمجھا گیا ہے، اور اس سے بہت سنجیدہ کام لیے گئے ہیں. بہت سی بیٹلز کی، جنگوں کی تصویریں بنائی گئیں، اوریجنل بیٹلز کی اور جنگوں کی. پہلی جو فلم جنگ کے بارے میں بنائی گئی تاریخ میں، وہ گریک اور ٹرکش وار کی فلم تھی. گریس اور ٹرکی کی جو جنگ تھی اس کی فلم، بیٹل کی اس کی، وہ خاموش فلم، وہ بہت مقبول ہوئی اور اس سے لوگوں کو بہت معلومات جنگ کے بارے میں حاصل ہوئی. اس کے بعد اگر جنگ کی فلموں کا موضوع دیکھیں آپ تو یہ 20ویں صدی میں بھی بہت مقبول رہا. پہلی جنگ عظیم کے بارے میں بہت سی فلمیں بنائی گئیں، دوسری جنگ عظیم کے بارے میں بہت سی فلمیں بنائی گئیں، ویتنام کے بارے میں، ویتنام کی جنگ کے بارے میں بہت فلمیں ہیں. جو 21ویں صدی کی ابتدا سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو اہل مغرب دہشت گردی کہتے ہیں، ان واقعات پہ مبنی بہت فلمیں بنی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ فلم اس موضوع پہ مقبول ہوتی ہے جس میں ڈرامے کا عنصر ہو.
جو لوگوں کو چونکا دے یا جس میں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہو، سوشل ویلیوز کا کانفلکٹ ہو، دو کرداروں کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو، اچھائی اور برائی کا کانفلکٹ ہمیشہ سے بہت مقبول موضوع رہا ہے فلموں کا. ایک نیگیٹو کیریکٹر ہوتا ہے، ویلن ہوتا ہے، ایک پازیٹو کیریکٹر ہوتا ہے. تو وہ دراصل کانفلکٹ ہے ایول اور گڈ کے درمیان. اسی طرح جنگ جو ہے وہ کیونکہ دو قوموں کے درمیان کانفلکٹ ہے، اس میں فلم دیکھنے والوں کے لیے ایک پارٹی پازیٹو ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ نیگیٹو ہے. لہذا وہ فلم دیکھتے وقت جب اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پازیٹو سائٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی. اس پہ بہت ریسرچ بھی ہوئی کہ فلمیں کیوں اتنی مقبول ہوتی ہیں کہ لاکھوں لوگ بہت سے پیسے خرچ کر کے موجودہ دور کی فلمیں جو ہیں وہ ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز اور پاؤنڈز یا کروڑوں اربوں روپے کماتی ہیں، اور ان کے دیکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کروڑوں میں جاتی ہے. اگر کوئی مقبول فلم ہو اور اچھی بنی ہوئی فلم ہو، وہ خواہ کسی زبان کی ہو، انگریزی کی ہو، اردو کی ہو، فرانس کی ہو، اٹلی کی ہو، اٹلی، فرانس اور بعض مشرقی یورپ کے ملک، پولینڈ، ہنگری، یہ فلم میکنگ میں بہت آگے سمجھے گئے ہیں، اور ان کی بہت سی فلموں کو تمام دنیا میں کلاسیکل کا درجہ حاصل ہے. ان کو لوگ فلم کا اعلیٰ ترین نمونہ سمجھتے ہیں اور اس کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اس میں مختلف موضوعات پہ بنی ہوئی فلمیں شامل ہیں، اس میں جنگ کی فلمیں بھی شامل ہیں، اور جنگ کی فلمیں اس لیے بھی پاپولر ہوتی ہیں کہ عام طور پہ اس میں جو میسج کمیونیکیٹ ہوتا ہے، کنوے ہوتا ہے، فلم دیکھنے کے بعد آخر تک پہنچے تک، وہ اینٹی وار ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ٹیلی ویژن پہ ڈسکشن کرتے وقت ہم نے بہت تفصیل سے اس پہ بحث کی تھی کہ دور جدید کی جنگ کا انداز بالکل تبدیل ہو گیا ہے ٹیلی ویژن کی وجہ سے، کیونکہ ٹیلی ویژن اب وار فرنٹ کو لوگوں کے گھروں تک لے آیا ہے. جب آپ لائیو وار سینز ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اور لوگ اپنے بیڈ رومز میں، اپنے لیونگ رومز میں اصلی جنگ کو دیکھتے ہیں، تو پھر جنگ کے بارے میں خیالات ان کے اس سے مختلف ہو جاتے ہیں جو صرف خبریں سننے یا خبریں پڑھنے کے بعد ہوا کرتے تھے. اس پہ ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جب آدمی پڑھتا ہے جنگ کی خبر یا ریڈیو پہ سنتا ہے یا کسی سے زبانی سنتا ہے، تو وہ اس کے بارے میں اپنے امیجز، اپنی تصویریں ذہن میں خود بنا لیتا ہے. وہ تصویریں اس کے ذہن میں ریئلٹی سے بہت دور ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات ان میں بڑا رومانٹسزم پایا جاتا ہے. اس کو بڑا رومانٹیسائز کر کے بہت خوبصورت انداز سے ہم وہ تصویریں بناتے ہیں، بہادری کی، سیکریفائس کی، یا دکھ کی، غم کی، لوگوں کی. لیکن اگر ان ریئلٹی آپ ان تمام حقیقتوں کو دیکھیں، موت کو، تباہی کو، تکلیف کو کسی کی، اس کی لاچارگی کو، بے بسی کو، جو جنگ کے عام مناظر ہیں، یہ
تو وہ فیلنگ جو ہے وہ اس سے بہت مختلف ہوگی جو ہم اپنے ذہن میں تصویر بنایا کرتے تھے. لہذا لائیو وار سینز کی وجہ سے اب دور جدید میں جنگ کا انداز مختلف ہو گیا، اور بہت سے فلاسفرز کا، بہت سے تھنکرز کا، بہت سے ہیومن سائیکالوجی کے ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ یہ سین ضرور دکھانے چاہیے، کیونکہ اس سے اینٹی وار فیلنگز پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں میں امن کی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو وار کے بارے میں جو فلمیں بنائی گئیں، اور میں نے جیسا کہا کہ دور جدید میں بھی یہ بہت مقبول تھیم ہے، موضوع ہے، ان سب میں انداز یہی اختیار کیا جاتا ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد جب آدمی پکچر ہاؤس سے باہر نکلے تو اس کے ذہن میں وائلنس سے، کلنگ سے، تباہی سے ایک نفرت پیدا ہو اور خواہش اس میں پیدا ہو کہ دنیا کو پرامن ہونا چاہیے، دوسروں کے خیالات کو، اختلاف رائے کو، سوچ کے اختلاف کو، اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے اور دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یا یہ کہ طاقت کے استعمال سے، کسی کو مار دینے سے، قتل کر دینے سے، شہروں کے شہر تباہ کر دینے سے، بمباری کے ذریعے سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے. اس سے دشمنی، نفرت یا مظلومیت ایک مستقل حیثیت اختیار کر جاتی ہے. آپ کو پتا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ابھی تک دنیا میں نیوکلیئر ویپنز کے استعمال کے یہ دو ہی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پہ پہلا ایٹم بم استعمال کیا گیا تھا، امریکہ نے جاپان کی جنگ میں استعمال کیا تھا، اور 9 اگست 1945 کو اس کے 3 دن بعد دوسرا ایٹم بم ناگاساکی پہ استعمال ہوا تھا. ان 2 ایٹم بموں سے جو تباہی پھیلی تھی اس کی صرف یا تو اسٹل فوٹوگراف موجود ہیں، اویلیبل ہیں اس تباہی کے بعد کی، یا اس آگ کے شروع ہونے کی اور دھوئیں کی، جس کو ایک ٹرم آج کل استعمال ہوتی ہے ایٹمی دھماکے کا، جو دھواں ہوتا ہے اس کی شکل کیونکہ مشروم جیسی ہوتی ہے تو اس کو مشروم ہی کہنے لگے ہم، ایٹمی دھماکے کا مشروم. یا اس کی تصویر موجود ہے، یا بعد میں جب وہاں جا سکے فوٹوگرافرز اس تباہی کے بعد اس کی کچھ تصویریں موجود ہیں، یا جو بدقسمت لوگ بچ گئے ایٹمی حملے کے بعد وہ کس حالت میں ہیں ان کی تصویریں موجود ہیں. میں نے لفظ بدقسمت استعمال کیا بچ جانے والوں کے لیے، حالانکہ عام طور پہ خوش قسمت کہنا چاہیے تھا، لیکن میں نے بدقسمت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد یا ایٹمی کنٹیمنیشن کے بعد جو حالت آدمی کی ہوتی ہے وہ ہتھیار کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. کوئی حادثہ ہو جائے، آج کل ایٹمی بجلی گھر بہت سے موجود ہیں، دواؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، علاج کے لیے بھی ایٹم کا استعمال ہوتا ہے، تو حادثتاً بھی ہو سکتی ہے وہ کنٹیمنیشن. اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ زندگی موت سے بری ہے، جس حالت میں وہ لوگ زندہ ہیں. تو جب وہ تصویریں دیکھتے ہیں لوگ تو وہ
ایٹمی ہتھیاروں کے اور اس کی تباہی کے اور اس کے نتائج سے نفرت کرتے ہیں اور امن کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت اہم خواہش پیدا ہوتی ہے ان کے دل میں کہ دنیا کو اتنے مہلک اور خطرناک ہتھیاروں سے پاک ہونا چاہیے، یہ ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ تو جنرلی یہی تھیم وار موویز کی ہوتی ہے، اس لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ بہت اہم میڈیم ہے فلم، کہ آپ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کی فلم دیکھ کے جب باہر نکلیں اور آپ کی سوچ بالکل تبدیل ہوئی بھی ہو تو یقیناً وہ میڈیم بہت اہم ہے، جس نے 2 گھنٹے میں یا 2.25 گھنٹے میں یا 2.5 گھنٹے میں آپ کی سوچ کو تبدیل کر دیا، آپ کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ اس پہ بھی بہت ریسرچ کی گئی کہ کیوں فلمیں دیکھتے ہیں لوگ اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا کام مصنوعی ہے، یہ کہانی ہے، یہ تصویریں ہیں اور لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں، یہ ریئلٹی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بے شمار لوگ فلمیں دیکھتے وقت روتے ہیں، بے شمار لوگ فلمیں دیکھتے وقت ہنستے ہیں، قہقہ لگاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور وہ اس کو یقین کی حد تک ریئل مانتے ہیں جو سچویشن فلم میں دکھائی جاتی ہے۔ بہت سے سچویشن سے، بہت سے کیریکٹر سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتا ہے آدمی۔ کچھ لوگ کسی کیریکٹر سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کچھ کسی سے، کچھ لوگ حالات سے آئیڈینٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں اپنے حالات کی۔ تو ماہرین نے اس پہ بہت دفعہ ریسرچ کی اور کی جاتی ہے، اب بھی کی جاتی ہے، 21ویں صدی میں بھی جاری ہے، کہ فلم کیوں پسند کرتا ہے آدمی، یہ جانتے بوجھتے کہ یہ صرف کہانی ہے اور یہ صرف اداکاری ہے کچھ لوگوں کی، ریئلٹی نہیں ہے۔ وہ رونے کی بھی اداکاری کر رہے ہیں، وہ خوش ہونے کی بھی، وہ بہادری کی بھی، وہ برائی کی بھی، یہ سارے مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اداکاری ہے۔ اس کے باوجود وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اس کا کنکلوژن یہ نکالا ماہرین نے کہ وہ چیز دیکھ کے آدمی پسند کرتا ہے اور دیکھنا پسند کرتا ہے کہ جو کچھ خود اس کے کرنے کی خواہشات ہوتی ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتا، اس لیے وہ ہوتا دیکھ کے اور خود کو کسی کردار سے آئیڈینٹیفائی کر کے وہ خوش ہوتا ہے، وہ اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں کر سکا، کوئی یہ کر رہا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے اس کے دیکھنے کی۔ دوسرے یہ ہے کہ بہت سے لوگ اور زیادہ تعداد فلم دیکھنے والوں کی ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے، خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جو لوگ فلم دیکھتے ہیں، کہ جو محروم طبقہ جسے ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی، جنہیں زندگی میں وہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی جو ایک اقلیت کو، چھوٹی تعداد کو میسر ہوتی ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس وہ ساری سہولتیں ہوں جو وہ معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کیسے ہیں، ان کی رہن سہن کیسا ہے، ان کے پاس کیا کیا سہولتیں ہیں، وہ خود اس سے محروم ہیں۔ تو وہ جب اس محرومی کے عالم میں پکچر ہاؤس میں جا کے ہیرو کو اس محرومی کے خلاف سٹرگل کرتے دیکھتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے اکثر اپنی سٹرگل میں، اپنی جدوجہد میں، تو انہیں بہت خوشی ملتی ہے۔ یا جن کی زندگی میں خوبصورتی کا عمل دخل بہت کم ہے،
ان کے ارد گرد کا ماحول بھی خوبصورت نہیں ہے، جن حالات میں وہ رہتے ہیں وہ بھی خوبصورت نہیں ہیں. ان کی بستیوں میں گندگی ہے، ان کی بستیوں میں سہولتوں کا فقدان ہے، ان کے ارد گرد جو بچے ہیں، جو خواتین ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا میلے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا بالکل ہیں ہی نہیں، گندا پانی کھڑا ہوا ہے بستیوں میں. وہ جب خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں فلم میں، خوبصورت کردار دیکھتے ہیں، ویل ڈریسڈ لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ اس 2-2.5 گھنٹے کے عرصے میں خود کو اپنے مصائب سے دور سمجھتے. لہذا ان کی بہترین تفریح یہ ہے کہ وہ کچھ پیسے خرچ کر کے کچھ دیر کے لیے اپنی مشکلات کو اور اپنی جو زندگی میں ان کی محرومیاں ہیں ان کو بھول جائیں، اور 2-2.5 گھنٹے ہی کے لیے صحیح وہ خوش ہو کے نکلیں پکچر ہاؤس سے باہر. اس لیے فلم اس طبقے کے لیے سب سے بڑا تفریح کا ذریعہ سمجھی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے کروڑوں افراد فلمیں دیکھتے ہیں. جو طبقہ ہیوز کا ہے، اہل ثروت لوگوں کا طبقہ ہے، ان کے پاس تو تفریح کے اور بھی بہت سے ذرائع موجود ہیں. وہ فلم میں کوئی خوبصورت بنگلہ دیکھ کے، کوئی خوبصورت محل دیکھ کے، کوئی خوبصورت کپڑے دیکھ کے، یا اچھا ماحول دیکھ کے، پلیزنٹ کنڈیشنز دیکھ کے اس لیے متاثر نہیں ہوں گے زیادہ کہ وہ تو ہر روز اسی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں. اٹ از نتھنگ unusual فار them. اٹریکشن اس طبقے کے لیے ہے جو ان سہولتوں سے اور اس ماحول سے محروم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طبقے کے پاس، جس کے پاس یہ ساری سہولتیں ہیں، اس کے پاس تفریح کے اور بھی بہت ذرائع ہیں. جو چیز فلم میں دکھائی جا رہی ہے وہ اس کو خود عملی طور پہ روزانہ پریکٹس کرتے ہیں. فلم میں کلب دکھایا جا رہا ہے، فلم میں ڈانس دکھایا جا رہا ہے، وہ کلب روز جاتے ہیں، وہ کلبس کے ممبرز ہیں، وہ کلب میں مختلف تفریحات میں حصہ لیتے ہیں، وہ ڈانس پارٹیز میں جاتے ہیں، وہ دعوتوں میں جاتے ہیں، وہ تفریح کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں، وہ تفریح کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کی سیر کرتے ہیں، اپنے ملک میں خوبصورت مقامات کی سیر کرتے ہیں. لہذا انہیں یہ تمام چیزیں فلم میں دیکھنے کی خواہش محسوس نہیں ہوتی. چنانچہ فلم زیادہ تر اس طبقے کا تفریح کا ذریعہ سمجھا گیا ہے جس کے پاس اور تفریح کے ذرائع یا بہت کم ہیں یا بالکل مفقود ہیں. وہ فلم دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور فلم اسی کا تفریح کا ذریعہ سمجھا گیا ہے. البتہ یہ ہے کہ بعض فلمیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کو اس کی لٹریری ویلیو کے حوالے سے یا اس کی کلاسیکل ویلیو کے حوالے سے ہر طبقے کے لوگ پسند کریں. دنیا میں لسٹیں تیار ہوئی ہیں، ہالی ووڈ نے بھی تیار کی ہوئی ہیں، انگلستان نے بھی تیار کی ہوئی ہیں، فرانس نے بھی تیار کی ہوئی ہیں، کہ ان کے خیال میں فلم میکرز کی جو ایسوسیشنز ہیں کہ ان کے خیال میں دنیا کی بہترین 100 فلمیں کون سی ہیں یا دنیا کی بہترین 20 فلمیں کون سی ہیں. تو ان میں عام طور پہ ایسی فلموں کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں ہر طبقے کی کسی نہ کسی وجہ سے دلچسپی ہوتی ہے. یا تو اس کی تاریخی حیثیت ہوتی ہے، یا بعض اوقات
جو مذہبی فلسفی ہے جس کے بارے میں ہم صرف امیجن کرتے ہیں مذہبی کتابیں پڑھ کے یا مذہبی لیڈروں سے سن کے، اس کو جب ہم اسکرین پہ ایکٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت اٹریکشن نظر آتی ہے. ہالی ووڈ میں ببلیکل سٹوریز پہ، بائبل کی سٹوریز پہ، بائبل کے واقعات پہ جو بائبل میں بیان کیے گئے ہیں، اس پہ بہت فلمیں بنی ہیں اور ساری بہت کامیاب ہوئی ہیں. بعض فلمیں کلاسیکل حیثیت اختیار کر گئی ہیں اور کئی مرتبہ بنائی گئی ہیں. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا، شاید دیکھی بھی ہوگی ٹیلی ویژن پہ، ہمارے ہاں پکچر ہاؤس میں بہت مقبول ہوئی اور بہت عرصے تک چلتی رہی، حالانکہ انگریزی کی فلم تھی. ایک فلم ہے بین ہر، جس میں ہیرو کا نام جوڈا بین ہر ہے، اور فلم اس دور کی ہے جب کرسچنز پہ ظلم ہو رہے ہیں. جیسس کرائسٹ کی سولی دکھائی گئی ہے اور کہ کیا مصائب ہیں کرسچنز پہ وہ دکھائے گئے ہیں. اس میں بین ہر کی وہ سٹرگل ہے جب وہ کنورٹ ہوتا ہے کرسچن، معجزے دیکھتا ہے، اور کس طرح وہ سٹرگل کرتا ہے رومنس کے خلاف جو کرسچنز پہ ظلم کر رہے تھے، اور کس طرح وہ کامیاب ہوتا ہے. اس کو 2 دفعہ بنایا گیا. پہلی دفعہ 1939 میں بنی، پھر یہی کہانی 1961 میں بنی، اور تمام دنیا میں 1939 میں بھی اس کو کلاسیکل فلم کی حیثیت تھی، 1961 میں بھی تمام دنیا میں اس نے بہت غیر معمولی بزنس کیا اور کامیاب ہوئی. اسی طرح بائبل کی ایک سٹوری پہ مبنی حضرت موسیٰ کی کہانی 10 کمانڈمنٹس، کہ وہ کس طرح اپنی جو کمانڈمنٹس ہیں جوڈائزم کی، وہ کوہ طور سے کس طرح لے کے آئے، بنی اسرائیل نے کس طرح ان کو بٹرے کیا، ان کا کہا نہیں مانا، کس طرح دوبارہ سے انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی سونے کا بنا کے. یہ تمام چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں اور اس کو بھی کلاسیکل فلم کا درجہ حاصل ہے. یہ مذہبی فلمیں بھی ساری کانفلکٹ پہ ہیں، ایول اور گڈ کا کانفلکٹ ہے، نیکی کا پرچار ہے اپنے اپنے زمانے کے حوالے سے، اور جنگ کی فلموں کا بھی یہی ہے. بعض فلمیں جنگ کے فلمیں دنیا کی ٹاپ کی اچھی فلموں میں شامل ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا، ضرور دیکھی بھی ہوگی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے. برج آن دا ریور کوائی دوسری جنگ عظیم کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ سچا واقعہ ہے کہ جو برٹش افسر اور سولجرز اور انڈین سولجرز، برٹش انڈیا کے سولجرز جاپانیوں کی قید میں تھے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، وہ ایک کیمپ میں تھائی لینڈ میں قید ہیں، بڑے ظلم کر رہے ہیں جاپانی ان پہ، اور جاپانی ایک پل بنانا چاہ رہے ہیں دریائے کوائی پہ جو ان سے بن نہیں رہا. ایک برطانوی کرنل یہ دعویٰ کرتا ہے کیمپ کے جاپانی کمانڈروں سے کہ ہم تم سے زیادہ قابل ہیں، ہم یہ پل بنا سکتے ہیں. وہ یہ چیلنج ایکسپٹ کرتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو، جس میں انڈین سپاہی بھی بہت سے دکھائے گئے ہیں، ان کو وہ ایموشنلی اپیل کرتا ہے کہ ہمیں جاپانیوں پہ اپنی سپیریورٹی ثابت کرنی، اور وہ پل کامیابی سے بنا دیتا ہے. لیکن وہ پل بننے کے بعد اتحادیوں کی کمانڈ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس پل پہ سے تو جاپانیوں کی فوج گزر کے برما میں آئے گی اور پھر ہندوستان میں آئے گی، تو اس کو تباہ کرنا ضروری ہے.
یہ خیال اس برطانوی قیدی کرنل کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا فوجی لحاظ سے اسٹریٹجیکلی. تو ایک طرف ہائی کمانڈ نے اس کو تباہ کرنے کے لیے کمانڈوز بھیجے، دوسری طرف اس کے افتتاح کے موقع پہ کرنل نکلسن بہت پراؤڈ ہے، اور افتتاح اس کا ایک جاپانی فوج کی ٹرین گزر کے ہو رہا ہے جس کو برما آنا ہے، جو محاذ جنگ تھا جاپانی فوج اور اتحادیوں کے درمیان، اور برما سے پھر ان کا ٹارگٹ ہندوستان تھا. تو عین اس موقع پہ کمانڈو اس کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب اس پہ جاپانی فوج کی ٹرین گزر رہی ہے. اس میں بہت سے کلائمیکسز آئے، بہت سے جذبات دکھائے گئے، لیکن اس میں جو مین عنصر ہے، جو تھیم ہے فلم کی، وہ اتحادی فوجیوں کا ڈسپلن اور ان کی پرائیڈ اور اپنے پہ اعتماد کامیابی سے کمیونیکیٹ کیا. تو یہ مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دیں کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ فلم کو بہت اہم ذریعہ ابلاغ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. فلم کو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ موشن پکچر یا سنیما اس وقت بنتی ہے جب اس کو پکچر ہاؤس میں پروجیکٹ کیا جاتا ہے. جب تک اسے پکچر ہاؤس میں اسکرین پہ پروجیکٹ نہ کیا جائے اس وقت تک وہ صرف تصویروں کی ایک اسٹرپ ہے. اس سینٹینس کو سمجھنے کے لیے خبر کی ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کو دی تھی، اس کا دوبارہ سے ذہن میں لانا ضروری ہے. میں نے بتایا تھا کہ مشہور امریکی اخبار نویس، بہت مشہور اخبار نویس والٹر لپمین نے یہ کہا تھا کہ خبر اس وقت خبر بنتی ہے، واقعہ کوئی خبر اس وقت بنتا ہے جب اس کو رپورٹر اخبار میں یا ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ رپورٹ کرتا ہے. ورنہ واقعات تو بے شمار ہوتے ہیں، روز ہوتے رہتے ہیں. زندگی میں بہت سے واقعات لوگوں تک پہنچتے ہی نہیں بطور خبر کے، کیونکہ رپورٹ نہیں ہوتے. جو واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے وہ واقعہ خبر بنتا ہے. اسی طرح جو فلم پروجیکٹ ہو جاتی ہے اسکرین پہ وہ سنیما یا موشن پکچر سمجھی جاتی ہے، اور اس سے پھر لوگ اثر قبول کرتے ہیں اور اس کو تفریح کے علاوہ انتہائی سنجیدہ کمیونیکیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے. کیا کیا اس کے استعمال ہو سکتے ہیں، کیا کیا اس کی راہ میں پاکستان میں مشکلات ہیں، کیا ہسٹری ہے پاکستان کی اور سب کانٹیننٹ کی فلموں کی، اس پہ ہم اپنے اگلے لیسن پہ بات کریں گے. یہ آج ہم نے فلموں کا ایک جنرل انٹروڈکشن کیا ہے کہ فلم کہتے کسے ہیں اور اس میں کیا چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں.